إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصدر يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الماجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله،
الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله التواب يا الله التواب يا الله المنعم يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله العفو يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله الرب يا الله الرب يا الله الرب يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المعطي يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله الهادي يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله 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 اے مالک اے ہمارے پروردگار اے عظیم آقا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اپنے گھروں سے چل کے آپ کے گھر آئے بیٹھے ہیں معافیاں مانگنے کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ آپ ناراض ہیں ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اے مالک ہم نے بڑے گناہ کیے چھوٹے بڑے سب گناہ کیے اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں میرے مولا آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں اللہ آپ ہی کا در ہے آج شرمندہ ہے نادم ہے اللہ ہم بہت زیادہ اس بات پر غمزدہ ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے نیک بندوں اور بندیوں کی یہ محفل ہے اللہ ہمیں خالی نہ لوٹائیے گا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرمائیے گا اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہم آج مسکینوں کی فریاد قبول کر لیجیے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں
حقیقت میں نہایت گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اے مالک ہماری حالت اس چھوٹے بچے کی چیز ہے جو پہلی جماعت میں لکھنا سیکھتا ہے تو ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے آتا ہے، اپنی ماں کو دکھاتا ہے، اللہ ماں اس کا دل رکھنے کے لیے انعام دے دیتی ہے، اے مالک ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے، اللہ یہ آپ کی شان کے قابل نہیں ہے، مگر آپ کی ہماری حوصلہ افزائی فرما دیجیے، اللہ ماں بچے کا دل رکھ لیتی ہے، آپ بھی ہمارا دل رکھ لیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش کر دیتے ہیں، آپ کریم آقا ہیں، آپ اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر دیجیے، اللہ نیک مرادیں پوری کر دیجیے، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرمائیے، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائیے، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرمائیے، پڑھنے والے بچوں کو شرح صدر عطا فرمائیے، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیے، بچوں کی تربیت اچھی فرمائیے، اے اللہ اس کو ماں باپ کا ادب عطا کیجیے، دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائیے، اے اللہ بگڑی ہوئی اولاد کی اصلاح فرما دیجیے، رب کریم جس ماں باپ کی اولاد بگڑ جائے ان کے دل کے غم کو تو آپ بھی جانتے ہیں، وہ کسی کے سامنے بات کر بھی نہیں سکتے، اللہ ان دکھی ماں باپ کے دل کی دکھ کا واسطہ دیتے ہیں، ان غمزدہ ماں باپ کے غم کا لحاظ فرما لیجیے اور اولادوں کو نیک بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے، اچھے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے، مشکلات کو آسان فرمائیے، اللہ ہمیں تہجد کی حضوری نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرمائیے، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہر وقت ذکر قلبی والی نعمت نصیب فرمائیے، اے اللہ نور سے ہمارے سینوں کو بھر دیجیے، اے اللہ اس گندی اور کمینی دنیا سے ہمارے دل کو اچاٹ کر دیجیے اور اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجیے، اے اللہ ہم جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہنوں سے دھوکے ختم کر دیجیے اور ہمیں شریعت کے اوپر جما دیجیے، اے اللہ ہمارا رخ اپنی طرف فرما لیجیے، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمارے کسی قول سے دل سے حال سے اگر آپ کو ہم پر ناراضگی ہے اللہ آج ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے مالک راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، یا منان راضی ہو جائیے، اے پروردگار عالم راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، پھر بھی راضی ہو جائیے، پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے میرے مالک ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمائیے، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمانا، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کر دینا، اللہ اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا، مخلوق کے حوالے
حوالے نہ کر دینا، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دینا، اللہ آزمائشوں میں نہ ڈال دینا، اللہ کبھی بھی ہمیں ذلت نہ عطا کرنا، قلت نہ عطا کرنا، اے اللہ علت نہ عطا کرنا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دینا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لینا، رب کریم ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ جو دعائیں دلوں میں ہیں اور اس وقت سب کے سامنے نہیں مانگ سکتے ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے دل کی نیک مرادیں پوری کر لیجئے، اے اللہ اس محفل میں کتنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اور بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے کریم آقا ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوم بچیوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹا دینا، اللہ یہ معصوم بچیاں اپنے باپ سے کچھ مانگے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے، آپ کو ماں باپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول کر لینا، اے مالک اس محفل میں کتنے مرد یا عورتیں ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے، اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان سفید بالوں کا لحاظ کر لیجئے، اے مالک ہم بال سفید کر بیٹھے اور دل سے آ کر بیٹھے، اب اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہے، آپ ہی دینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اے اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سوالی کو جھڑکی نہ دو، اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے پروردگار ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مالک ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، اپنے سر پر گناہوں کے بوجھ لے کے آئے بیٹھے ہیں، مگر میرے مولا نیکوں کی دعائیں جس طرح آپ قبول کر لیتے ہیں اگر آپ ہم گناہگاروں کی قبول نہ کریں گے اے مالک ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں، اللہ ہماری بیچارگی پہ رحم فرمائیے، ہماری صحیح دامنی پہ رحم فرمائیے، اللہ گناہوں کو پلے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اس بوجھ کو ہٹا دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس رمضان میں ہماری بخشش فرما دیجئے، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے آخری دن یا رات میں اتنے لوگوں کی اکٹھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ پھر ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا لیجئے، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجئے، زندگی کا خوشیوں والا دن بنا دیجئے اور اس دن ہمیں اپنی ملاقات عطا فرمائیے، اللہ آپ کے محبوب نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اللہ ان سے قیامت کے دن کس طرح ملاقات کرنا، یہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے، اللہ اس قاتل کو نہیں ہے مگر آپ کی رحمت کا معاملہ ہے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دینا، رحمت کا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہم نے سنا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں، ولا ينظر الیہم آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اللہ جس عورت کو اس کا خامد بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے اس عورت کے غم کا کیا کہنا، اللہ جب آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے پھر کیا حال ہوگا، اللہ مہربانی فرما لیجیے گا، قیامت کے دن اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے گا، اللہ ہمارے مسکینوں پر رحمت کی نظر فرمائیے گا اور ہمیں جہنم سے بری فرمائیے گا اور اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے گا اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جو آنا چاہتے تھے آج کی اس محفل میں نہیں آ سکے مجبوریوں معذوریوں کی وجہ سے ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائیے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے، اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اے میرے مالک
इस वक्त पूरी दुनिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। ऐ अल्लाह, जिंदगी में परेशानियों का वक्त गुजार रहे हैं, उन पर आग बरस रही है। ऐ अल्लाह, छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगी, मर्द होंगे, ऐ मेरे मालिक, उनकी रातें कैसे गुजरती होंगी, उनके दिन कैसे गुजरते होंगे। अल्लाह रहमत फरमा दीजिए, अल्लाह रहमत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, कुफार के गैज़ व गज़ब से बचा लीजिए। अल्लाह, अपनी रहमत का मामला फरमा दीजिए, अपनी मदद अता फरमा दीजिए। मेरे मौला, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाइए। अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अल्लाह वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह की और खानकाहों की हिफाजत फरमा, इकामत दीन की कोशिशों की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। और अल्लाह, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। ऐ मालिक, आपके ये बंदे आपके घर में एतकाफ बैठने के लिए हाजिर हुए, दूर करीब से, अल्लाह बड़ी उम्मीदें लेकर आए। अल्लाह, इतने लोग किसी दुनिया के सभी के दरवाजे पे चले जाते और 10 दिन दरवाजे पे बैठे रहते तो वो सभी भी खाली न लौटाता। ऐ मालिक, इनको खाली न लौटाइएगा। अल्लाह, इनको खाली न लौटाइएगा। इनके उनके हाथों को कबूल कर लीजिए, इनको अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, इनके दिलों को मुनव्वर फरमा दीजिए, इनको सईद बना दीजिए। अल्लाह, अपने घर में इनको अपने रंग में रंग के वापस फरमाइए, करम का मामला फरमा दीजिए, रब करीब रहमत का मामला फरमाइए। अल्लाह, अगर मग़फ़िरत न हुई तो फिर तो हम जहन्नम में जाएंगे। ए अल्लाह, अगर कोई मंदिर से निकल के जहन्नम में जाए तो ये बात तो समझ में आती है, कितनी हसरत है उस बंदे पर जो मस्जिद से निकल के जहन्नम में जाएगा। ए अल्लाह, हम क्या आपके घर से उठ के जाएंगे और जहन्नम की आग में फेंक दिए जाएंगे। रब करीब बचा लीजिए, ए करीम आका बचा लीजिए, ए अल्लाह बचा लीजिए। अल्लाह, जहन्नम से बचा लीजिए, अपनी नाराजगी वाली जगह जहन्नम से बचा लीजिए और हमें जन्नत अता फरमा दीजिए। रब करीब रहमत का मामला फरमाइए और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, जो मस्तूरात बाकायदगी के साथ इन बयानात में आती रही, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दीजिए और उनकी तलब की बिना पर उनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें आने वाले वक्त के फितनों से बचा लीजिए, दज्जाल अकबर के फितने से बचा लीजिए। रब करीब हमारे ईमान की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, बच्चा जब चीज की हिफाजत नहीं कर सकता तो बड़ों के पास अमानत रखवा देता है। अल्लाह, ईमान कीमती चीज है, हमसे हिफाजत नहीं हो पाएगी, हम आपके पास महफूज रखवाते हैं। जब दुनिया से जाने का वक्त हो, अल्लाह में ईमान के साथ वापस जाने की तौफीक अता कर देना, कलमे के साथ जाने की तौफीक अता फरमा देना, रब करीब रहमत के साथ जाने की तौफीक अता फरमा देना और हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाना। ऐ अल्लाह, खिदमत के लोगों ने जिस तरह इन मेहमानों की खिदमत की, जिन मस्तूरात ने घरों में खाना पकाए या जिन्होंने खाना पहुंचाया या जिन्होंने दस्तरखान पर लगाया, हदीस पाक में आता है उन सब की मग़फ़िरत हो जाती है। ऐ अल्लाह, इन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए और अपने महबूब के फरमान की लाज रख लीजिए। अल्लाह, उन खिदमत वाली सब औरतों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए और जिन्होंने सहरी अफ्तारी के खाने खाए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह, रहमत का मामला फरमाइए। ऐ अल्लाह, ये आपने एक तरतीब जो चलाई है, जो लोग मोहब्बत के साथ बार बार इसके लिए दावत देते हैं, उनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए और जो मोहब्बत से इस्तेक़बाल करते हैं उनकी मोहब्बतों को कबूल कर लीजिए और जो प्रोग्रामों में आते हैं, अल्लाह उनके इन प्रोग्रामों में हाजिरी पर जो है कबूल फरमा लीजिए और आज सबकी बख्शिश फरमा दीजिए। अल्लाह, रहमत का मामला फरमाइए। ऐ अल्लाह, किसी ने अपने बुजुर्ग से पूछा था ईद कब होगी, उन्होंने जवाब दिया जब दीन होगी तब ईद होगी। अल्लाह, हमें भी अपनी दीद अता कर दीजिए, हमें भी अपनी दीद अता कर दीजिए। अल्लाह, अपनी दीद अता कर दीजिए और हमारी ईद बना दीजिए। अल्लाह, ईद बना दीजिए। अल्लाह, हमने अपने बड़ों से ये सुना
ہے عید پر تو بچڑے بھی مل جایا کرتے ہیں. یا اللہ آپ ہم سے جدا نہ ہوئیے, آپ ہمیں دور نہ فرمائیے. اللہ آپ بھی ہمیں اپنی لقاء عطا فرما دیجیے, آپ بھی ہمیں اپنا ملاپ عطا فرما دیجیے, اپنا وصل عطا فرما دیجیے, تاکہ ہماری عید بن جائے, خوشی نصیب ہو جائے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے تاکہ ہمارا رمضان سے اگلا دن عید کا دن بن جائے. اللہ ہمیں آئندہ عبادات کی توفیق عطا فرمائیے, نیک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے, ہر سال حج عمرے کی سعادت عطا فرمائیے. رب کریم ہمیں شادی کے بالوں سے پکڑ کے اپنا بنا لیجیے. اے آقا اگر ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف اٹھنا چاہیں اٹھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے, قدم گناہ کے لیے اٹھنا چاہیں اٹھتے قدموں کو واپس کر دیجیے. اللہ ہمیں گناہ کی موقعوں سے بچا لیجیے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, اللہ بڑے کمزور ہیں, ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا لیجیے. اللہ گناہ کے موقعوں سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اور طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے. میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی اور نیک لوگوں نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے, اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما دیجیے. اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے سامنے سرخرو فرما دیجیے اور ساری زندگی ان کی سنت کی اتباع عطا فرمائیے. ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنت سے سجا دیجیے, ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے. اے اللہ آج ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہم آپ ہی کو مانگتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. میرے مالک ہمیں اپنا بنا لیجیے. میرے قریب آقا ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہم سے خوش ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہماری مغفرت فرما دیجیے, رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا خلق الانسان وجولا, انسان کی فطرت میں ہم نے جلد بازی رکھ دی ہے. اللہ جب ہماری فطرت میں جلد بازی آپ نے رکھ دی تو اللہ پھر جلدی سے معاف فرما دیجیے. اللہ جلدی سے معاف فرما دیجیے. اللہ جلدی سے معاف فرما دیجیے. اللہ جلدی سے ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ جلدی سے اپنا بنا لیجیے. میرے مولا جلدی سے اپنا بنا لیجیے. اللہ نے جلدی سے اپنا بنا لیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے, ریاکاری سے بچا لیجیے, اخلاص عطا فرما دیجیے. اے اللہ پورے شہر پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. جتنے ایمان والے اس شہر میں ہیں, اس ملک میں ہیں, سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیے. پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے. دین کی محنت جہاں بھی ہو رہی ہے صحیح انداز پر ہو رہی ہے, اللہ اس کو قبول فرما لیجیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا